नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और निज़ाम में बड़ी तब्दीली का फ़ैसला, इन तफसीलात से तो अपने व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे, लेकिन आगे चल के अनमोल पिंकी की क्लीन चिट से मुतल्लिक जो बड़ी ख़बर है, जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, फिर उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान है, इस दौरे से क्या खुशखबरी सामने आने की उम्मीद है, इन तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। कुछ और भी तफसीलात हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर जिससे अपने हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जो निज़ाम में बड़ी तब्दीली का फ़ैसला किया गया है, और ये तब्दीली कब तक एक्सपेक्टेड है। ख़बर नाज़रीन ये है, आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर ने अभी चंद दिन पहले, 2 दिन पहले चीन का 2 दिन का दौरा किया है, और इस दौरे के इख्तिताम के बाद जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, कोई उन्हें फार्म 45 का वज़ीर आज़म कहे या कोई उन्हें फार्म 47 का वज़ीर आज़म कहे, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। ट्रंप के दौरे के बाद शहबाज शरीफ साहब ने 23 मई से, यानी 23 मई से चीन को दौरा करना है, और सदर ट्रंप के दौरे के इख्तिताम के बाद शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर आज़म जो चीन का दौरा है, वो नाज़रीन बड़ी अहमियत का हामिल है। क्यों अहमियत का हामिल है? पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही, और ख़ास तौर पे जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा सिस्टम है, कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उन एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में जो सरमायाकार हैं उन सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, ताकि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सके। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं, उनकी तरफ से हमेशा ये एतराज़ किया जाता रहा कि पाकिस्तान में जो मंजूरियों का सिस्टम है कि अगर आप सरमायाकारी करने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पर आलमी सरमायाकारों को जो कानूनी चाराजोई का, अदालती मुकदमाबाजी का सामना करना पड़ता है, ये उनके लिए हौसला शिकने वाली बात है। चूँकि चंद दिन पहले चीनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, और इस दौरे के बाद जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन है, इसमें सी पैक से मुतल्लिक नई सरमायाकारी के ऊपर गौर खौस होना है, मुआहदे भी होने हैं। तो 23 मई के इस दौरे के आगाज़ से कबल हुकूमत ने जो निज़ाम में तब्दीली का फ़ैसला किया है वो ये है कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसे SIFC में ज़म करने का फ़ैसला किया गया है, और इस मर्जर से बताया गया है कि जो शिकायत हैं गैर मुल्की सरमायाकारों की, उन शिकायत का अजाला होगा, और जो सरमायाकारी के सिलसिले में अप्रूवल हासिल करने का जो एक तवील सिस्टम है उससे निजात हासिल होगी। तो ये एक बड़ी तब्दीली निज़ाम में हुकूमत करने जा रही, ताकि सरमायाकारों को पाकिस्तान लाने के लिए उन्हें सहूलत दी जा सके। तो 23 मई से पहले पहले इस बड़े मर्जर का इम्कान जो है, फैसला जो है वो कर लिया गया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की क्या खबर है। नाज़रीन, ये बातें तो होती रहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ एक पीसफुल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक पुरतशद्दुद सियासी जमात है। फॉरेन फंडिंग का भी कहा जाता है। तहरीक इंसाफ के जो प्रोटेस्ट हैं, जो लॉन्ग मार्च हैं, जो निकाली गई रैलियां और मुजाहरे हैं, उनका हवाला दिया जाता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी वाली, ये आज़ाद कश्मीर में हुई है, जहाँ पे आप जानते हैं कि कुछ अरसे के बाद आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, बल्कि इंतखाबात का बिगल बज चुका है आज़ाद कश्मीर में।
تو پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو ایک درخواست دی گئی جس میں پی ٹی آئی کو رجسٹرڈ کرنے کی استدعا کی گئی، التجا کی گئی، لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست کو رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ اب اس کی وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جو آزاد کشمیر کا پولیٹیکل پارٹیز کے رجسٹریشن کا جو آرڈیننس ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسی جماعت کی رجسٹریشن نہیں کی جائے گی جو لٹیگیشن میں موجود ہوگی۔ تو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان میں تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملا تھا اور پی ٹی آئی کی پاکستان میں لٹیگیشن بھی چل رہی ہے، تو لہٰذا پی ٹی آئی آزاد کشمیر چیپٹر کو بطور سیاسی جماعت جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں کیا جا سکتا۔ دو اعتراض اور بھی اٹھائے گئے ہیں، جس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ جو فنڈنگ ہے تحریک انصاف آزاد کشمیر کی مجوزہ جماعت کی، اس پہ بھی اعتراض ہے کہ جو ان ہینڈ کیش کی بات درخواست میں کی گئی، یہ فنڈنگ جو ہے وہ تھرو بینکنگ چینل ہونی چاہیے۔ یہ جماعت کی جو فنڈنگ ہے، ان کیش فنڈنگ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف کو رجسٹر کرنے سے انکار کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب آزاد کشمیر میں جب انتخابات کی ڈیٹ آئے گی، جب بھی انتخابات ہوں گے، تو تحریک انصاف آج تک کی ڈیولپمنٹ کے مطابق، الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے آج کے فیصلے کے مطابق انتخابات میں بطور سیاسی جماعت حصہ نہیں لے پائے گی، بلکہ اپنے کینڈیڈیٹس کو آزاد حیثیت میں انہیں انتخابی میدان میں اتارنا ہوگا۔ انلیس یہ جو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا فیصلہ ہے، اسے کشمیر کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی طرف سے اگر تبدیل نہ کر دیا جائے، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں انمول پنکی صاحبہ کی، کہ جھوٹ کا جادو کیسے چلا ہے اور کلین چٹ انمول پنکی کے لیے، کوکین کوئن کے لیے کیسے تیار کر لی گئی ہے۔ ناظرین انمول پنکی کو جو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا، خبر آپ تک پہنچ چکی ہے کہ پنکی کا آج 16 مئی ہے، 18 مئی تک، 12 مئی تک اور 29 مئی تک مختلف مقدمات میں جسمانی ریمانڈ ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ 16 کیسز میں خاتون ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا، 13 کیسز میں جوڈیشل یعنی حوالات بھجوا دیا گیا ہے، اور 3 کیسز میں جس میں ڈیٹیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، 29 مئی، 22 مئی اور 18 مئی، ان کا جوڈیشل فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ جوڈیشل نہیں، فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ لیکن اس عدالتی پیشی کے بعد یا کمرہ عدالت میں جو محترمہ نے جھوٹ بولے ہیں، پہلے تو وہ میں جھوٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر جھوٹ کی بنیاد پہ جو ہمدردیاں انمول پنکی صاحبہ نے سمیٹی ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی، جس میں انمول پنکی صاحبہ نے یہ کہا کہ مجھ سے زبردستی باہر میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہ مجھے زبردستی لوگوں کے نام کہلوائے جا رہے ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ بنی گالہ کے بندے کا نام لیں۔ اب یہ نام کیوں لیا گیا؟ یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ کیا انمول پنکی اتنی سچی ہیں؟ کیا ان کی ہر کہی گئی بات جو ہے سچ کے معیار پہ پورا اترتی ہے؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اب تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے جو صحافی ہیں، جو یوٹیوبر ہیں، جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، وہ اپنے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، جو کوکین کوئن ہیں، منشیات کا کاروبار کرنے والی جو خاتون ہیں جو کہ پکڑی گئی ہیں، اس نے بڑا انکشاف کر دیا۔ پولیس تفتیش میں خاتون پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ عمران خان کا نام لو، بنی گالہ کے مکین کا نام لو، اور پولیس کی تفتیش کے اوپر سوالات اٹھا دیے گئے ہیں کہ یہ صاف شفاف تحقیقات نہیں ہو رہی۔ اب اس خاتون کی طرف سے جو نام لیا گیا، اس کے بعد ملزمہ کو پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے وارئرز ہیں وہ معصوم گردان رہے ہیں۔ ان کو پی ٹی آئی کے جنگجوؤں نے، سوشل میڈیا کے وارئرز نے کلین چٹ دینا شروع کر دی ہے کہ دیکھیں خاتون نے کیا کہہ دیا، یہ تو عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی عقل ہو، سمجھ بوجھ سے جائزہ لیا جائے، چیزوں کو انالیسس کیا جائے، تو خاتون کو کلین چٹ دینے سے پہلے
یہ تو دیکھ لیا جائے کہ خاتون جو بات کر رہی ہے اس کا کوئی سر پیر ہے؟ اب خاتون نے عدالت میں کیا جھوٹ بولے؟ خاتون کہتی ہے کہ مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کمرہ عدالت میں جو خاتون کو پیش کیا گیا، باہر آ کے اس نے جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، کوئی تشدد کا ایک نشان تھا؟ اور یہ بات عدالت نے بھی کہی ہے کہ خاتون نے یہ تو کہا کہ اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے چہرے پہ سامنے دیکھنے میں کوئی تشدد کا نشان نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی عدالت نے کہا کہ خاتون کا میڈیکل ایگزامینیشن کروایا جائے، لیڈی ڈاکٹر اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کرے کہ آیا کہ خاتون سچ کہہ رہی ہے، تشدد ہوا ہے یا تشدد نہیں ہوا۔ اور پھر خاتون کہتی ہے کہ میرے خلاف جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مجھے پھنسانے کے لیے جھوٹے بے بنیاد مقدمات بنائے گئے ہیں۔ اب یہ مقدمات یہ چند دن پہلے یا چند ہفتوں پہلے تو نہیں بنایا گیا۔ جو خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھے 20 دن 23 دن 22 دن پہلے گرفتار کیا گیا، یہ مقدمات 22 دن 23 دن یا 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے تو نہیں ہیں، یہ تو 2020 کے ہیں، 2021 کے ہیں، جب مرکز میں پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پنجاب میں بزدار صاحب تھے، اسلام آباد میں عمران خان صاحب تھے، تو لاہور میں جو مقدمات درج ہوئے 2020 21 22 میں درج ہوئے، تو موجودہ حکومت کا اس کے ساتھ کیا تعلق بن جاتا ہے؟ بنی گالہ کا جو رہنے والا ہے اس کا نام کہلوانے والی پھر کیا بات رہ جاتی ہے؟ اور جو کراچی میں مقدمات درج ہوئے وہ بھی 20 21 22 25 26 کے ہیں سارے مقدمات، تو یہ جعلی مقدمات کہاں سے ہو گئے؟ اور پھر خاتون کا جو موبائل ہے اس کا جو ڈیٹا ہے اس کا مکمل فرانزک کرایا گیا، فرانزک لیب سے، FIA سائبر کرائم ونگ سے فرانزک کروایا گیا۔ اور پھر خاتون کہتی ہے میں معصوم ہوں۔ چلیں خاتون یہ بتائے کہ اس کے ذریعہ آمدن کیا ہے، سورس آف انکم کیا ہے؟ جو اس کے مبینہ طور پہ جو فیک اکاؤنٹ بنائے گئے اپنے شناختی کارڈ تو ان کے بلاک ہیں۔ کیوں آپ کے شناختی کارڈ بلاک ہیں؟ آپ کی فیملی کے کیوں بلاک ہیں؟ اور پھر آپ کے موبائل سے ویڈیوز ملتے ہیں جس میں منشیات بنائی جا رہی ہے، کوکین بنائی جا رہی ہے۔ یہ ٹرانزیکشن، یہ ذریعہ آمدن، یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ لیونگ جو سٹائل آپ کا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ جو آپ کا ہے، یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ اور ملزمہ کہتی ہیں کہ میرے خلاف یہ سب کچھ میرے سابق شوہر کروا رہے ہیں، میرے سابق شوہر کروا رہا ہے، چونکہ میں نے اسے 3 ماہ پہلے چھوڑ دیا ہے۔ چلیں سابق شوہر کروا رہا ہوگا، سرکار کا پھر اس معاملے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور پھر اگر سابق شوہر کروا رہے ہیں، سرکار کی طرف سے جو ECL میں نام شامل کیے گئے ہیں، اگر سابق شوہر اس ساری کارروائی میں ملوث ہے تو سرکار نے خاتون کے دونوں جو ایکس ہسبینڈ ہیں ان کا نام ECL میں کیوں شامل کر لیا ہے؟ سرکار کی طرف سے دونوں اس کے جو سابق خامند ہیں ان کا نام اور دونوں بھائیوں کا نام جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ECL میں کہ بیرون ملک سفر نہ کر سکیں۔ ملزمہ تو حراست میں ہیں، دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں وہ فرار نہ ہو جائیں۔ اور پھر وہ جو رائڈرز ہیں جن کو پولیس نے پکڑنا ہے، وہ جو آڈیو مبینہ طور پہ سامنے آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ اور پھر چلیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے ہو، ایک بڑا ویلڈ ہم پوائنٹ اٹھانے جا رہے ہیں۔ جیسے پہلی مرتبہ پیشی پہ خاتون ملزمہ انمول پنکی کو لایا گیا، جو وہ ٹہلتی ہوئی کیٹ واک کرتی ہوئی پروٹوکول کے ساتھ، اور پولیس والا اس کو راستہ بتا رہا ہے، پانی کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہے، چہرہ اس نے ڈھانپا ہوا ہے، ماسک اس نے لگایا ہوا ہے، چشمہ آنکھوں کے اوپر ہے اور کوئی ہتھ کڑی نہیں لگی ہوئی، تو جس کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے تھے، جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ بنی گالہ والے کا نام لے، لوگوں کے نام کہلوانے کے لیے نام دیے جا رہے ہیں، اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا تھا؟ چہرہ ڈھانپ کے برقعے میں تو آج پیش کیا گیا، پہلے کیوں پروٹوکول مل رہا تھا؟ پہلے جو ایک پروٹوکول ہیں، جو SOPs ہیں، کسی بھی ملزم کو خاص طور پہ جو منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث ہو، کیا اسے ایسے پیش کیا جاتا؟ تو خاتون ملزمہ جھوٹ بول کے پاکستان تحریک انصاف کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتی تھی، اور جو بیان اس نے دیا اس کا جھوٹ واقعی کام کر گیا۔ اس کے عدالت میں بولا گیا جو جھوٹ ہے اس کا جادو چل گیا۔ اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں اس میں کئی آپ کو ایسے ملیں گے، اور میں ان کو کیا کہوں، ترم خان جو کہہ رہے ہیں کہ
मुलज़मा ने बड़ा इंकशाफ कर दिया कि बनी गाला वाले का नाम लो, उससे और नाम भी कहलवाए जा रहे हैं। लेकिन उसके जो अदालत में बोले गए जो झूठ हैं, जो उस पर पुलिस ने भी कहा कि बहुत शातिर है, अपना बयान हर लम्हे बदल लेती है, उसका ही जायज़ा ले लेते हैं कि हर उसकी कही गई बात का ना सर है ना पैर है। और उसका मोबाइल, उसके मोबाइल जो कॉल लॉग है, मोबाइल का जो रिकॉर्ड है और जो बाकी चीज़ें उससे बरामद हुई हैं और जो उसने खुद एतराफ़ किए हैं, नाम बताए हैं, उसके बाद पीछे क्या रह जाता है कि खातून मुलज़मा ये झूठ बोल के दरअसल तहरीक इंसाफ की हमदर्दियाँ समेट कर जो है वो अपने लिए जो है वो सिंपैथी पैदा करना चाहती है। लेकिन पुलिस ने क्या फ़ैसला किया है कि जो इससे मंशियात ख़रीद के जो इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें भी शामिल तफ्तीश करके और जो रज़ाकाराना तौर पे बयान देने के लिए राज़ी होगा उसे बतौर गवाह मुलज़मा के ख़िलाफ़ अदालत में पेश किया जाएगा।